سو آئی تھنک یہ ہیلنگ ہی ہے جو کہ آپ اتنی ایز کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. ادروائز تو لوگ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ اس فیلڈ میں ہونے کے ثمرات ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں، لیکن آپ خود بھی تو سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب کام کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، تو اس وقت ہمارے اندر بھی تو کوئی ہوتا ہے نا کہ جو سن رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں یہ باتیں جو کرتا ہوں تو مجھ سے میرے فیملی ممبر یا اور لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے ایک سیشن میں بات کر رہا تھا، کوئی 200 کے قریب لوگ تھے اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی. بہت ساری لرننگ تو مجھے اپنے رشتہ داروں سے ہوئی، وہ شاید مجھے ٹیچ کرنے کے لیے اس ساری تکلیف سے گزرے. اور بات کرتے کرتے میں نے کہا کہ میرے فادر الکوہلک تھے اور ایٹ دی ایج آف 25 ایک دن وہ رات کو بڑے لیٹ آورز میں یا الگ صبح جب کہ ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی، تو وہ جب گھر پہنچے تو گھر کے دروازے کے سامنے وہ ڈرنک ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب دن ہوا، اجالا ہوا اور اہل محلہ نے دیکھا کہ وہ اس حالت میں پڑے ہیں کہ وامٹنگ ہوئی ہے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کو جب ہوش آئی تو ان کو اتنا امپیکٹ ہوا اس چیز کا کہ پھر اس دن کے بعد انہوں نے شراب کو کبھی چھوا بھی نہیں. ان کا کوئی علاج نہیں ہوا تھا اور وہ ایک بہت مشکل قسم کے الکوہلک تھے. ایک دفعہ میری والدہ محترمہ نے یہ کہا کہ تم جو ٹی وی پہ کل باتیں کر رہے تھے نا شراب کی بیماری کے بارے میں، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں؟ کہتے میں نے وہ سب باتیں بھگتی ہوئی نا، تمہارے ابا کے سارے یہی کام تھے، تو مجھے اس وقت ان سے پتہ چلا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے والد میری پیدائش سے پہلے جو ہیں وہ الکوہلک تھے. لیکن میں اب ریٹروسپیکٹیولی دیکھ سکتا ہوں کہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور بغیر علاج کے شراب چھوڑنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑی تکلیف تھی. وہ بہت بے چینی کا شکار تھے اور وہ بڑی آئسولیشن کا شکار تھے. وہ کسی سے خاص ملتے جلتے نہیں تھے، بہت محنتی تھے، بہت کام کرتے تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں. انہوں نے زندگی میں 9 پروفیشنز بدلے اور بہتر سے بہتر کام کاج کرتے کرتے وہ ایک بڑے ذمہ دار بنے اور اپنی زندگی میں انہوں نے بڑے کارخانہ نمایاں انجام دیے. اور 96 برس کی عمر میں انہوں نے 2007 میں وفات پائی. اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے. تو میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں مجھے کہ میری آواز ان سے ملتی جلتی ہے، میری شکل ان سے بہت ملتی ہے. ابھی بھی میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ کہیں بھی نہیں ہوتے، وہ یہیں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کہیں ارد گرد ہوتے ہیں. تو یہ باتیں جو بتانے سے کبھی عزت نہیں گھٹتی. بالکل صحیح. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا یا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. لوگ ہماری عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بہت پی ایچ ڈی ہیں یا ہم نے بڑی ڈگریاں لی ہیں یا ہمارے پاس بڑی دولت ہے یا ہم بڑے نمازی ہیں یا ہم بڑے نیک ہیں. لوگ ہماری عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بہت ممتاز ہیں. لوگ ہماری عزت کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. آج پھر بھی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।